بسم الله الرحمن الرحيم. واطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، یہ دو کام تم کر لو، رحم عرش والا کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت سے ہمیں کیا ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کیسی؟ جہنم کی آگ سے بچ کے ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا، چھوٹی کامیابی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کچھ عرصہ سے امت اسلام، امت قرآن، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ بھری زندگی گزار رہی ہے۔ ان کے دل زخموں سے چور ہیں، اور یہ غم، یہ دکھ کس بات کا ہے کہ یورپ کے ایک خبیث ملک، ایک حقیر ملک ڈنمارک میں امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خاکے اور کارٹون بنائے، اس رسول کی تصویر کشی کی جس نے اپنی ذات کے بارے میں کہا تھا شیطان ہر کسی کی شکل میں آ سکتا ہے لیکن محمد کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی صورت پہ رب نے ایسے پہرے دیے کہ شیطان زور لگا لے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویر، ان کے کارٹون، ان کے خاکے اپنی گندی قلموں کے ساتھ گندے صحیفوں کے اندر شائع کیے۔ ایک خاکے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عمامہ باندھا ہوا، پگڑی باندھی ہوئی، جس کے اندر سے بم اور صواریخ نکل رہے ہیں۔ منظر یہ کشی کی گئی کہ آقا دہشت گردی کا پیغام لے کر دنیا پر آئے، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جو مجسمہ رحمت تھے، ظالموں نے ان کو دہشت گرد بنا کر دنیا پر پیش کیا، جس کی رحمت کا یہ عالم اپنی ہی نہیں غیروں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک کافرہ لڑکی کی طرف اس کے ہم مذہب نے ہاتھ اٹھایا، اس نے اس کو اپنے دین ایمان کا واسطہ دیا، اپنے مذہب کا واسطہ دیا، اس کی گندی نیت سے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکے، اس کو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نظر آیا، وہیں سے آواز لگاتی ہے یا محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنوں کی ماں فرماتی ہے آقا کی ردا آپ کے کندھے پہ پڑی ہوئی، اس لڑکی کی آواز سن کر آقا وہیں سے باہر کی طرف نکلتے ہیں، چادر زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے اور زبان مبارک آواز لگا رہی ہے لبیک یا بنتا، اے بیٹی صبر کر، تو نے محمد رسول اللہ کو پکارا ہے، تیرا نبی تو اس پر ایمان نہیں لاتی نہ صحیح، اس مشکل کے اندر تیری عزت کا محافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمتوں کا طے کر، وہ مجسمہ رحمت جو فرماتے ہیں لوگوں میری اور تمہاری مثال کچھ یوں ہے، کوئی آگ جلانے والے نے آگ جلائی، پروانے اس آگ کے اندر گرنے لگ گئے، وہ ان پروانوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں گرنے سے روکتا ہے۔ آگ جہنم کی آگ ہے، تم جہنم میں بھاگ بھاگ کر گرتے ہو اور محمد تمہیں پشتوں سے کھینچ کر جہنم سے باہر نکالتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، اس کے دروازے پہ پہنچے، سرمانے پر بیٹھے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے اگر مرتے مرتے تو کہہ دے لا الہ الا اللہ تو گارنٹی دیتا ہوں جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ بچے نے بوڑھے بابا کو دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ دروازے پر پہنچتے ہیں، بچے کی ہچکی کی آواز سنتے ہیں، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، آقا کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ وہ رحمتوں والے نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے طائف کی وادی میں گئے، اہل طائف سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو دنیا کے اندر بھی عزت پاؤ گے، جہنم کی آگ سے بھی نجات پاؤ گے۔ ان ظالموں نے میرے آقا کے جسم پر پتھر مارے، سر اقدس سے خون نکلا، جوتیوں میں جما، آقا بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آئی، جبرائیل ساتھ کھڑے، کہتے ہیں آقا اجازت دیجئے میں بھی حاضر ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر ہے، آپ اجازت دیجئے طائف والوں پر ان پہاڑوں کو ڈال کر ان کو پیس کے رکھ دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے، میں ان کے لیے بد دعائیں نہیں کرتا، میں ان پر پہاڑ گرانے کی اجازت نہیں دیتا، مجھے اللہ پر امید ہے یہ جو جنہوں نے میرے سروں پر پتھر مارے ہیں ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی رہے گی۔ صحابہ آئے تھے، آ کر کہا تھا یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان مشرکین مکہ کے لیے بد دعا کر دیجیے، یہ ہم پر اور آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا ہے میرے صحابہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں جہانوں کے لیے رحمت، میں کفار کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت۔ آقا مسلمانوں کے لیے رحمت تو بات سمجھ آتی ہے، کفار کے لیے رحمت کیسے؟ مسلمانوں کے لیے تو رحمت جو نبی کے نقش قدم پہ چلتا جائے گا وہ اللہ کی جنت میں جاتا جائے گا، کفار کے لیے نبی رحمت کیسے بنے؟ کفار جو مرضی ظلم کر لیں، جو مرضی کفر کر لیں، نبی ان کے لیے رحمت ایسے بنے جس طرح اللہ نے عاد و ثمود کے کافروں کو صفا ہستی سے مٹا دیا، اللہ اس دور کے کفار کو اس طرح تباہ و برباد ختم نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس توہین سے ہمارے دل تڑپ اٹھے، اس توہین سے
اب کریں کیا؟ حل کیا ہے؟ ٹائر جلائیں، جلوس نکالیں، ہڑتالیں کریں، اپنے ہی چہرے سیاہ کریں، اپنے ہی ملکوں میں ہڑتالیں کر کے اپنے ہی کاروبار کا بیڑا غرق کریں؟ کرنے کے کام کو یاد کیجئے. سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجئے. یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ آج کا کوئی نیا کھیل نہیں، شروع سے کفار یہ کھیل کھیلتے ہوئے آئے. آپ کے اور میرے کرنے کا کام اپنے دلوں کے اندر امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیجئے. پیار کیجئے آقا سے، اس سے پیار کیجئے جو اتنی رحمت بن کر آیا. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں اور دعا کا ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعائیں مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھ پہ درود پڑھنا اور زیادہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا کے اندر 2 حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا اور 2 حصے دعا مانگا کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود اور زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے. فرمایا 3 حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے. کہنے لگے یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر پورا وقت دعا کا میں صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. سنیے رسول رحمت کا فرمان، وہ نبی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا. کہا اگر تو یہ کر لے پوری دعا میں صرف مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہ جائے، جو تو نے دعائیں مانگنی ہے، جو تیرا ہم اور غم ہے، جو تیری فکر ہے، بغیر مانگے اللہ اس کو ختم کر دے گا. اور صرف یہ نہیں کرے گا، تیری زندگی کے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو بھی دھو ڈالے گا. آئیے اس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پیار سے پکڑا. حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے مال سے، اولاد سے، دنیا سے، ہر چیز سے سوائے اپنی جان کے زیادہ عزیز ہو. کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ پیارے ہو سوائے اپنی جان کے. فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، بات نہیں بنی. لا یا عمر. عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو. فرمایا الان یا عمر. عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے. اللہ کے نبی سے پیار کیجئے، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، قوم اور قبیلے سے بڑھ کر، والناس اجمعین پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. من نفسہ اپنی جان سے بڑھ کر، والدہ بیٹے سے بڑھ کر، والدہ باپ سے بڑھ کر، والناس اجمعین اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر. ان حدیثوں کو سن کے صرف سر ہلا کر سبحان اللہ کہہ کر معاملہ ختم نہ کیجئے. ذرا ان حدیثوں کو اپنے اندر اتاریے، اپنی لائف کو پریکٹیکل سوچیے.